السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک۔ اور 2 دن ایپیسوڈ نہیں آئی ہے تو ریزن میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ میں مطلب مجھے تھا کہ میں کل ہی واپس آ جاؤں گی، لیکن میں آج واپس آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شادی والے گھر میں اور کچھ کام نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے۔ سو میں آج آئی ہوں، اور پچھلے ایپیسوڈ جو میں نے کمپلیٹ لکھی ہوئی تھی بٹ اس کے اندر کچھ اور چینجنگس مجھے کرنی تھی، میں دوبارہ سے لکھ کے اس کو ریڈ کر رہی ہوتی ہوں، ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں، تو وہ میں نے نہیں کی، ورنہ وہی میں آج دیتی۔ بٹ انشاءاللہ کل میں وہ مارننگ میں دینے کی کوشش کروں گی، اور اس کے اوپر اگر تو بہترین رسپانس آتا ہے تو میں نیکسٹ اسے ایپیسوڈ بھی کل ہی دے دوں گی۔ اور کل کیوں دوں گی؟ کیونکہ ایک ایپیسوڈ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، جسٹ میں نے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے، تو وہ صبح میں مل جائے گی، اور اگلی لکھ کے میں آپ لوگوں کو رات تک دے دوں گی۔ بٹ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس دن میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دیتی ہوں اس دن آپ لوگوں کا رسپانس بہت ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں سرپرائز کر دیں، ہمیں ڈبل ایپیسوڈ دے دیں، تو وہ میں نہیں کر پا رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ آپ لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے۔ اگر بہتر رسپانس کریں گے، وہی ٹارگیٹ جو آپ لوگ 2 دن میں پورا کرتے ہیں 1 دن کے اندر اندر کر لیں گے پورا، آدھے دن میں، تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اسی دن آپ کو دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ والی ایپیسوڈ جو ہے میں دے چکی ہوں، لیکن میں نے وائس اوور میں نہیں دی تھی، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ یہ میں وائس اوور کے دے دوں، کیونکہ میں نے اپنی اون ریڈرز کو بولا تھا جو میری وائس میں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو آج میں اس کو وائس اوور کر رہی ہوں۔ ڈارک بلو رنگ کے ویلویٹ سوٹ میں، جس پر گولڈن جری کے ساتھ بڑی ہی نفاست سے کام کیا گیا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے بوندے، کندھوں پر شال اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ داراب تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آگے آتی اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ ڈی آئی جی صاحب نے اسے استفساریہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتے ہوں آپ کون؟ داراب کی وائف ہے۔ وہ مسکرا کر داراب کی جانب دیکھ کر بولی تھی۔ اوہ اچھا مسز داراب، نائس ٹو میٹ یو، ابھی آپ کی ہی بات ہو رہی تھی۔ وہ خوش دلی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گئے۔ بیلا نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے آج تک کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، یہ پہلا ایسا لمحہ آیا تھا۔ اس نے داراب کی جانب دیکھا، جیسے جاننا چاہتی ہو اس کی سوچ کیسی ہے، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اسے ڈی آئی جی صاحب کا ہاتھ بڑھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ سر ذرا سا خم کرتی سلام کا جواب دے گئی، جبکہ انہوں نے تو سلام کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی اس بے وقوفی پر داراب نے چہرے کا رخ موڑ کر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ السلام علیکم۔ ڈی آئی جی مسکرا کر تھوڑے نروس ہوتے اس پر بھی سلامتی بھیج گئے۔ چلے آئے، سب سے ملے۔ وہ ان دونوں کو لے کر آگے بڑھ گئے جہاں سب لوگ موجود تھے، اور تقریباً سب ہی داراب کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ حیران رہ گئے تھے۔ جو اسے اب تک کنوارا سمجھ رہے تھے وہ تو شادی شدہ نکلا تھا۔ واہ سر، یور وائف از سو کیوٹ، ایک نے شوق ہوتے کمنٹ پاس کیا، جس پر داراب سے پہلے بیلا نے اسے اسمارٹ نظروں سے دیکھ کر اس کی بولتی بند کروا دی۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا
آپ پہلی بار کسی پارٹی میں اپنی وائف کے ساتھ آئے ہیں، انٹرو تو کروا دیں۔ سب کو ہی بے چینی سے اس لڑکی سے بات کرنے کی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں آئی تقریباً عورتیں کھلے ماحول کی تھیں، ایک دوسرے سے گپ شپ وہ کمفرٹیبل ہو کر رہی تھیں، لیکن وہ پٹھانی تھی، کیونکہ پہلی بار کسی پارٹی میں گئی تھی جہاں اسے اتنا کھلا ماحول ملا تھا۔ تب ہی وہ نروس سی ہوتی داراب کے قریب کھڑی ہوتی اور اس کے کوٹ کا سرا معصومیت سے تھام گئی۔ داراب نے جھک کر اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں، جہاں اس کی گھبراہٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ داراب نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں باہم انگلیاں پھنسا لی اور ہاتھ بھی دایاں پکڑا تھا تاکہ وہ کسی سے ہاتھ نہ ملا سکے۔ میٹ مائی وائف، بیلا داراب خان۔ اس نے مسکرا کر سب سے اس کا تعارف کروایا۔ کچھ نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ داراب کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ بہت پیارا کپل ہے دونوں کا۔ ان کی تعریف پر بیلا اور داراب کی نگاہیں بیک وقت ملی تھی۔ اسی لمحے ان کے دل کی دھڑکن کان کے پردے پھاڑنے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کھانے کی میز پر آ چکے تھے۔ داراب نے کرسی کھینچ کر بیلا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تب ہی کسی کو داراب نے آواز دی۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ بیلا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کدھر جا رہے؟ اکیلے سب کے بیچ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک دوست سے مل کر آیا، تم بیٹھو۔ وہ اسے دھیرے سے پلکیں جھپکا کر تسلی دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے بیلا نے بے چینی سے لب کاٹے۔ وہ یہاں وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک الگ دنیا تھی اس کے لیے، اتنے لوگ، سب انجان چہرے۔ وہ داراب کے جاتے کچھ دیر اس کی بات سوچتی رہی تھی۔ اسے رات کے بعد داراب کے لیے ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس ڈر کو کوئی بھی نام دینے سے وہ خود بھی قاصر تھی، لیکن صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ داراب کے قریب کسی دوسری عورت کو قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تب ہی ڈرائیور کے ساتھ اب یہاں پہنچی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اس کے قریب ہی ایک بھاری خوبصورت آواز ابھری، ہیلو مس بیوٹی۔ اس آواز پر بیلا نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ لمبے قد کاٹ اور خوبصورت نین نقوش والا ہینڈسم نوجوان اس کے قریب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ بیلا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون تھا وہ جو اتنے دھڑلے سے آ کر اس سے بات کر رہا تھا؟ سوری، میں نے دیکھا آپ اکیلی ہیں تو سوچا کمپنی دے دوں۔ اس کے بولنے کا انداز بھی
اس کی طرح ہی بے حد خوبصورت تھا۔ بیلا نے اسے غسیلی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی، کسی نے آ کر اپنا ہاتھ اس نوجوان کو دے دیا تھا۔ دونوں نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ وہ داراب خان تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت سرد تاثر لہرا رہا تھا۔ اس لڑکے کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا داراب کی گرفت ہرگز بھی ڈھیلی نہیں تھی۔ ہیلو داراب خان، ہر ہسبینڈ۔ اس نے ہسبینڈ لفظ پر زور دیا۔ اس لڑکے نے بیلا کی جانب دیکھا۔ وہ تو اسے سنگل سمجھ کر آیا تھا، لیکن وہ تو شادی شدہ، وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی بیوی نکلی تھی۔ اوہ آئی سی، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ بمشکل مسکرا کر وہاں سے 9:02:11 ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی داراب کوٹ کے بٹن کھولتا، بیلا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ ہی رہی تھی جب داراب نے اس کی کرسی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر بیلا کی آنکھیں بے ساختہ پھیلیں۔ وہ مکمل طور پر اسے اپنے قریب رکھ کر اگنور کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ کھانا شروع کر چکے تھے، لیکن بیلا ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی چاپ سٹکس یوز ہی نہیں کی تھی۔ آپ نیولی میرڈ کپل ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ ایک آفیسر کی بیوی خاصے شوخ لہجے میں بولی تھی۔ داراب نے بیلا کی جانب ایسے دیکھا جیسے اس کا جواب سمجھنا چاہتا ہو۔ یہ تو وہی دونوں جانتے تھے کہ وہ کیسے نیولی میرڈ کپل ہیں جن کی شادی شدہ زندگی ہی اب تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ داراب نے چاپ سٹک سے چاؤمن اسے کھلایا۔ وہ بھی مسکرا کر اداکاری کرتی اچھی بیویوں کی طرح کھانے لگی، لیکن وہ اسپائسی ہی اتنے تھے کہ وہ بے اختیار کھانسنے لگی۔ داراب نے فوراً سے پہلے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے جوں ہی لگایا، سب کی بیک وقت او کی آواز نے ماحول کو ایک دم سے رومانٹک بنا دیا۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز بیلا کو اچھا لگا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگوں نے ڈانس کیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جانب کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے جب ایک آفیسر کی وائف، جو سب کے ساتھ خاصی فری تھی، شاید ڈی آئی جی کی ہی بیوی تھی، چلی آئی۔ ویسے بڑے کوئی بورنگ ہیں آپ دونوں، ڈانس نہیں کر رہے؟ ویری بیڈ، چلیں جلدی سے جائیں اسٹیج پر۔ وہ دونوں کو پیچھے سے پش کرتی ڈانس کرنے پر اکسانے لگے۔ اس پر تو خود داراب بھی ہڑبڑا گیا تھا۔ بیلا کی کنڈیشن کے تو کیا ہی کہنے، لیکن اب وہ سب پر یہ واضح نہیں کر سکتے تھے کہ وہ صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ داراب نے دھیرے سے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا،
جسے دیکھ بیلا جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ آ جاؤ، کھانی جاؤں گا تمہیں میں۔ بیلا کا یوں پیچھے ہٹنا اس میں مصنوعی خفگی سی بھر گیا۔ وہ ہچکچا کر بمشکل اپنا ہاتھ اس کے مردانہ خوبصورت ہاتھ میں دے گئی۔ وہ اسے لے کر اسٹیج پر آ گیا جہاں اور کپلز بھی ڈانس کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ دونوں چونکہ نیو تھے تو سب ان دونوں کو ہی خاص پروٹوکول دے رہے تھے۔ داراب نے ہچکچاتے ہوئے بیلا کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھ لیے جو اس کے ذرا سے لمس پر ہی بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ کیوں؟ تڑک کر پوچھا۔ سب دیکھ رہے ہیں ہم کو، کیا سوچے گا؟ اس کی سوچ پر داراب کو بے اختیار افسردگی ہوئی۔ کتنی رومانٹک بیوی ملی تھی اسے۔ تو میں نے بھی صرف ہاتھ رکھے ہیں اور یہ نارمل ہے یہاں۔ یہاں کے ماحول کے مطابق ہاتھ رکھنا بے حد معمولی سی بات تھی۔ سوچیں گے تو تب جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اب تک چھڑا چھاٹ گھوم رہا ہوں۔ اس کی بات پر بیلا کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی کہ تب ہی اسے اپنے گالوں پر گہری تپش سی محسوس ہوئی۔ واو، تمہیں شرمانا بھی آتا ہے؟ وہ پہلی بار اسے اپنی کسی بات پر یوں شرماتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم تو بہت بے شرم ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے صرف اتنا ہی بول سکی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہاں سے غائب ہی ہو جائے۔ ویسے یہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ وہ اب تک اسی بات پر حیران تھا، لیکن ڈرائیور کو وہ دیکھ چکا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا؟ تم واپس اس چڑیل کو لے کر آئے گا؟ اس انداز میں وہ بالکل ایک لڑاکا بیوی لگی تھی۔ داراب اس کی جیلسی محسوس کرتے بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن بیلا کے سامنے نہیں۔ وہ بیلا کی انگلی پکڑ کر اسے گول گھماتے ہوئے بے اختیار اپنے بازو پر لے گیا۔ اس دوران دونوں کے چہرے بے حد قریب آئے تھے۔ بیلا اس کی آنکھوں میں جھانکتی، نہ جانے اس دوران کتنے ہی رنگ دیکھ چکی تھی۔ لائٹس آن ہوتے سب نے بیک وقت تالیاں بجائیں، جن کی آواز سے ہوش میں آتے وہ ہڑبڑا کر اس سے پیچھے ہٹا۔ بیلا کا دل چاہا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ اس کے ساتھ ہی اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ ریلیکس، یہ سب یہاں عام ہے۔ وہ بیلا کو کمفرٹیبل فیل کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تو جیسے اس کی اڑی ہوائیاں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پاشا ولا میں اس وقت کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ سب کے سب چپکی سادھے سامنے لگی عدالت کو دیکھ رہے تھے، جس میں ایک بڑا مجرم اور ایک چھوٹا مجرم سر جھکائے کھڑا تھا۔ دونوں کا ہی جرم ایک تھا، تب ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر
گھور رہے تھے۔ کوئی مجرم اگر کورٹ میں بار بار پیش ہونے لگے تو اس کے اندر سے کورٹ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، لیکن جج کا پھر بھی رہتا ہے، اور یہاں تو جج ہی ان کا باپ تھا۔ تم دونوں مجھے یہ بتاؤ، کس کمپنی نے تم دونوں کو چوزے کے پیمپرز بنانے کی اطلاع دی ہے؟ زحال کے تڑک کر پوچھنے پر برلاس نے اپنے چھوٹے پارٹنر کو دانت کچ کچا کر دیکھا۔ پامیر تو پھنس پھنس کر ہنس رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے یہ نیوز کیوں نہیں بتائی تاکہ وہ کھل کر ہنس سکتا؟ اب تو باپ کے خوف سے اپنی ہنسی کا مشکل سے گلا گھونٹ رہا تھا۔ زامل کے چھوٹے سے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی۔ برلاس نے کہا بھی تھا وہ خود ہی بنوا لے گا، لیکن نہیں، اسے زیادہ جلدی تھی۔ بھائی یہ مذاق کر رہا تھا۔ برلاس نے بچنے کی ناکام سی کوشش کی۔ یہ ٹڈا مذاق بھی سیکھ گیا۔ نہیں بٹ برلاس کو ہڑبڑاہٹ کے مارے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ تم دونوں ایک بات دونوں کان کھول کر سن لو، یہ الٹے کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم دونوں کو میں نے الٹا لٹکا دینا ہے، سمجھے؟ واہ، الٹا کیسے بابا؟ الٹا کیسے؟ زامل کی چھوٹی سی زبان میں کھجلی ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ ایسے اس سے پہلے زحال کوئی جواب دیتا، زحال برلاس نے اسے سچ میں الٹا دیا، جس پر سب کے بے ساختہ کہہ کے گونجنے لگے، برلاس چھوڑو اس کو۔ زحال کے ڈپٹنے پر اس نے فوراً سے زامل کو چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے زحال کی ٹانگ سے چپک گیا۔ یوں گندا بیبی، آپ گندے بچے ہو۔ وہ اب برلاس سے ناراض ہو رہا تھا۔ سب جانتے تھے ان کی ناراضگی صرف 1 سیکنڈ کی تھی۔ اگلے سیکنڈ دونوں نے سر جوڑ کر بیٹھ جانا تھا۔ تم ایک کام کرو، کوئی ڈگری لینے میں بزی ہو جاؤ، آفس تو تم نے آنا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کچھ بن تو جاؤ گے۔ یاقوت کی بات پر برلاس فوراً سے زحال کے پیچھے ہو لیا۔ یہ گناہوں کی بات نہ کریں، بشی آپی اکیلی جنت میں کیا کریں گی؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے منہ پھٹ انداز میں بولا تھا، جس پر یاقوت کے علاوہ سب ہنسے تھے۔ وہ سب اٹھ کر رات کے ڈنر کی تیاری کرنے لگی تھی جب زحال کی نظر گل پر پڑی۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہی تھی، لیکن زحال کو ان مسکراہٹوں کا فرق اچھے سے پتہ تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کی وہیل چیئر کے قریب آتے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں گل کا دل بھرانے لگا تھا۔ میری گل اتنی اداس کیوں ہے؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر گل کو تقریباً اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے سب بتا دے، تب ہی اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔ گل
زحال اس کے آنسو دیکھ بے اختیار پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں سب وہی دو تھے، باقی سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ زی، تم کدھر تھا؟ ہم کو اتنی دیر سے کیوں ملا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ زحال کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے علم ہوتا کہ میرے پیچھے سے یہ لوگ ایسا کچھ کریں گے تو قسم خدا کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، دنیا میں کہیں بھی لے جاتا۔ ہاں، وہ زی کی زر تھی جسے وہ گرم ہوا بھی نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ تمہارا مجرم تو میں ہوں، میری غلطی کی سزا تمہیں مل گئی۔ اب اس بات کا افسوس اسے ساری زندگی رہنے والا تھا۔ وہ نہ چاہ کر بھی اس کے کندھے سے لگتی مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، تم مجرم نہیں ہے، تمہارا قسمت ہی ایسا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اصل بات نہیں بتا پا رہی تھی۔ زحال نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ وہ اب اسی ہاتھ کے سائے تلے تھی جہاں کوئی بری نگاہ بھی زرتشم نوشیروال کی جانب نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اب بس چپ، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں گل۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ آنسو تم مجھے دے دو؟ اس کی بات پر گل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کا بھائی التجا کر رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ان کے بدلے اپنی زندگی کی ایک ایک خوشی اسے دے دیتا۔ بابا، اسی وقت زالے اپنے ننھے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی تھی جب اس نے گل کو اس طرح روتے دیکھا۔ ببو، یو تھنک پھپھو آپ رو رہی ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ زحال کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم کو خدا نے اتنا پیارا بیٹی دی ہے، تم اس کی قدر کرنا۔ آخر میں اس کی آواز بھرا سی گئی۔ زحال زالے کی ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ دنیا رشک کرے گی زحال خانہ فندی کی بیٹی پر کہ میں اپنی بیٹی کی قسمت ایسی بنا دوں گا۔ وہ زالے کو اپنے سینے سے لگائے زور سے بھینچ گیا، لیکن قرب بھری نگاہ زرتشم کی جانب اٹھی تھی، لیکن اپنی بہن کے لیے نہیں کر پایا کچھ۔ اس کی تڑپ پر گل نے سر نفی میں ہلایا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، میں اب تم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ الفاظ وہ تھے جن کو سننے کے لیے وہ برسوں تڑپی تھی، لیکن اب یہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ جانتی تھی اب ایسا ہونے والا ہے۔ یقین ہے نا مجھ پر؟ وہ جس بات کے لیے پوچھ رہا تھا زرتشم اچھے سے جانتی تھی، تب ہی اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک اور آزمائش منہ کھولے اس کی منتظر تھی، لیکن سامنے اس کا بھائی تھا، اس کا زی۔ وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کی زندگی پھر ایک بھیانک موڑ لے لے گی۔
زحال سے بات کر کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں پہلے سے اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ وہ ٹیبل کے پاس جوں ہی آئی، اس کی اسکرین پر جگمگاتے نام پر نظر پڑی۔ وہ فون اٹھا کر دھیرے سے کان کے ساتھ لگا کے، خاموشی دونوں طرف تھی۔ رونا کب چھوڑیں گے آپ؟ وہ پوچھ رہے تھے، لیکن یہاں گل حیران ہوئی تھی۔ اس نے تو ایک لفظ نہیں کہا تھا، تو وہ کیسے جانتے ہیں کہ وہ رو کر آئی ہے؟ آپ کو بھی شاید مزہ آتا ہے اپنے سے جڑے لوگوں کو اس آزمائش سے گزارنے میں۔ نہیں تو ہم نے کب بولا ایسا؟ وہ بے ساختہ بول پڑی، آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ رو کر ہی آئی ہے۔ آپ میری پسلی سے بنے ہیں، اس لیے میں آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کی اس بات پر گل کا دل پھر سے بھر آنے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اب یہ کر کر آپ مجھ سے میرا حق چھین رہی ہیں۔ ان کی بات پر گل نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ کیا کر کر؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان خوبصورت لبوں پر یہ ظلم کر کر۔ اب کی بار گل کا دل سیدھا کانوں میں زور سے دھڑکا تھا۔ شرما بھی رہے، تھوڑا تو میرے معصوم دل پر رحم کرے۔ اب زرتشم عنقریب پاگل ہونے کو تھی۔ وہ کیسے اتنے صحیح اندازے لگا رہے تھے، کہیں کوئی کیمرہ تو فٹ نہیں۔ وہ سچ میں اب یہاں وہاں کیمرہ ڈھونڈنے لگے۔ اپنے دل پر بھی ایک نظر ڈال لیں، وہاں ایک کیمرہ ضرور ملے گا جو سیدھا میرے دل سے کنیکٹ ہے۔ وہ مسکرا رہے تھے، شاید اس کی حالت انہیں لطف دے رہی تھی۔ وہ جتنی دکھی تھی اب سارا دکھ بھول چکی تھی۔ تم کدھر ہے؟ بالا آخر وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی۔ آپ کے دل میں، شریر لہجے میں جواب دیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہے تھے، لیکن آگے بھی پیور پٹھان تھی، اتنی جلدی اثر نہیں لے سکتی تھی۔ ڈونٹ وری، ایسے ہی مسکراتے رہیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہاں تک کہ اپنے ہونے والے سالے صاحب کو بھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ابھی زحال سے ہی بات کر کر آئی ہے، اور کیا بات، یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ اگلے چند منٹوں میں اس کا موبائل پھر بج پڑا، لیکن اس بار کال کے بجائے میسج کی رنگ ٹون تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی صرف نگاہیں آپ کے چہرے تک کی حد میں رہیں گی، اپنا باقی کا حق میں بعد میں پورے حق سے دیکھوں گا۔ اس بات پر زرتشم کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑتا، خون چھلکانے کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ موبائل دور پھینک کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آج وہ سب اپنی مخصوص جگہ پر اپنی اپنی بائکس کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ مقابل پارٹی نے ان کے گینگ کو چیلنج کیا تھا، جسے ایکسپٹ برلاس شاہ نے کیا تھا۔ ویسے ہیں کون یہ لوگ؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ شیری کب سے آنکھوں سے ان سب کا ایکس رے کر رہا تھا۔ ہوں گے کوئی قریب گینگ کے، ہمیں خیر اس سے کیا، ہمارے پاس ان کا باپ ہے نا۔ منہا کا اشارہ
برلاس کی جانب تھا جو اپنی بائک پر بیٹھا کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ویسے مجھے ان پر شک ہو رہا ہے، ایسے ہی کوئی اچانک سے آ کر اتنی بڑی رقم پر شرط نہیں لگائے گا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کر ان سب کو جانچ رہا تھا۔ منہا نے ایک مکہ سیدھا اس کے بائسپس پر جڑ دیا۔ تمہیں عادت ہو گئی ہے شک کی، نہ شٹ اپ۔ وہ اسے شٹ اپ کال دے کر اپنے گروپ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات پر شیری کو بھی لگا کہ واقعی اس کا شک بے بنیاد ہے، لیکن کبھی کبھی چھٹی حس کے دیے الارم بھی سن لینی چاہیے۔ دور کہیں سے دو اولیو گرین نگاہوں میں شیطانیت ابھری تھی۔ وہ دوربین نیچے کرتا گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے ہماری گناہوں کی دنیا میں خوش آمدید بچے۔ وہ نگاہیں سامنے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے پر تھی، جس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت بلا کی معصومیت تھی۔ بے شک وہ اپنے باپ کا لاڈلا معصوم بچہ تھا۔ سو ویورس، یہ میں نے اگین سے وائس اوور کی ہے، پہلے بغیر وائس کے کی تھی۔ ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔